مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علامات قیامت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں بتلائیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتلائی کہ قرب قیامت زلزلے کثیر تعداد میں اس دھرتی پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل۔ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ زلزلے نہ ہوں گے، اس وقت تک قیامت قائم ہی نہ ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ ہم بارہا بیشتر ایسے مقامات دیکھتے ہیں، ایسی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ اتنی شدت کا زلزلہ، یہ نقصان، وہ نقصان، بڑے بڑے نقصان، کہ قیامت قریب ہوا چاہتی ہے۔ یہ دنیا اپنے سفر میں اختتام پذیر ہے اور قیامت قریب سے قریب تر ہوا چاہتی ہے۔ حالانکہ اس زمین کی حرکت، زمین پر زلزلوں کی شدت کی طرف قرآن مجید نے بیشتر مقامات پر نشاندہی فرمائی اور انسانیت کو متوجہ کیا، متنبہ کیا کہ وہ اسباب، وہ محرکات جس کی وجہ سے یہ معاملات سرزد ہوتے ہیں، تاکہ ہر شخص متنبہ رہے، متوجہ رہے۔ مثلا رب العالمین نے فرمایا کہ افامنتم ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اے لوگو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، نہ ڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ زمین تمہیں اپنے اندر دھنسا دے،
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ تمہیں لرزتی ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی نظر آئے۔ کیا تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں رہا؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ۔ قرآن مجید نے بیشتر مقامات پر فرمایا، کہیں فرمایا کہ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اے شہروں والو، بستیوں والو، اے زمین کے باسیوں، تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ رات کا وقت ہو، تمہارے سونے کا وقت ہو، تمہیں نیند ہو اور میں تمہارے اوپر عذاب نازل کر دوں؟ کیا تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے؟ اس بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا کبھی اس بارے میں کبھی کوئی غور و فکر کیا، کبھی سوچا کہ دوپہر کا وقت ہو، تمہارے کھیل کود کا وقت ہو، تمہارے کام کاج کا وقت ہو اور میرا عذاب آ جائے؟ کیا اس بارے میں کبھی کوئی فکر مندی ہوئی، کبھی سوچا، کبھی کوئی خوف پیدا ہوا؟ اگر ہوا ہے تو وہ مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم نہ ڈر ہیں، بے خوف ہیں، بے فکر ہیں، تو فرمایا کہ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف ہیں، نہ ڈر ہیں، غافل ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میری تدبیر ہے کہ میں زمین کو حرکت دوں تو میں تباہ و برباد کر دے۔ تو کہیں فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پر زلزلہ ہوگا، زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، اپنا خزانہ باہر نکال دے گی، انسان پریشان ہوگا، پوچھے گا وجہ کیا ہے، تو وہ ایک ایک بات بھی خبر بھی دے گی کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ یہ ساری چیزیں ایک لمحہ فکریہ کے طور پر کہ یہ وہ زلزلے ہیں جو دنیا میں تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف رجوع کا سبب ہے، تمہیں متنبہ کرتے ہیں، تمہیں توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے زلزلے سے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا، ایسا خطرناک زلزلہ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے نشہ پی رکھا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یہ اللہ کے عذاب کی شدت اور سختی ہوگی۔ تو زمین کا حرکت میں آنا، زمین پر زلزلے، زمین کا ہلنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے اور انسان کو اس میں عبرت ہے، سبق ہے۔ رب العالمین فرماتے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں کو اور زمینوں کو میں نے روکا ہوا ہے کہ آسمان بھی خاموش ہے، ساکن ہے، اور زمین بھی ساکن ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر میں آسمان کو حرکت دے دوں یا زمین کو تو روک کون سکتا ہے؟ کون ہے روکنے والا؟ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً یہ میرا حلم ہے، یہ میری بردباری ہے،
کہ میں تمہارے کرتوتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں، پھر بھی میں نے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو روکے رکھا ہے، وگرنہ میرا عذاب تو اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں انسانوں کے، مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت، ان کی پکڑ شروع کر دوں تو اس دھرتی پر کوئی ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ جانوروں کا قصور کیا ہے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ قصور تو ہمارا ہے، جرم تو ہمارا ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، خطائیں ہم کرتے ہیں، نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، بغاوتیں ہم کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ میرا حلم ہے، بردباری ہے کہ میں خاموش ہوں۔ اگر گرفت کر لوں تو کوئی ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ۔ ہاں بسا اوقات توجہ دلانے کے لیے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا لوگ یہ بات نہیں جانتے، یہ بات نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک یا دو بار ان پر آزمائش آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان پر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، ان آزمائشوں اور امتحانوں کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ توبہ طیب ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، زمین پر زلزلوں کی کثرت قرب قیامت کی علامات میں سے آپ نے بتلایا کہ قرب قیامت کثیر تعداد میں زلزلے ہوں گے، اور اس سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ قد اوحی الی انی غیر لابس فیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اللہ نے وحی کر کے بتلا دیا ہے کہ میں تمہارے اندر رہنے والا نہیں ہوں، میں چلا جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وَلَسْتُمْ لَابِسُونَ فِيكُمْ بَعْدِي قَلِيلًا، اور تم بھی میرے بعد کوئی زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرو گے، میرے بعد تم بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرو گے، تم بھی تھوڑی دیر ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وَسَتَأْتُونِي أَفْوَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جس طرح تم گروہوں کی شکل میں جماعت در جماعت، فوج در فوج میرے پاس آتے ہو، ایک وقت آئے گا اسی طرح یفنی بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کو ختم کر دے گا، تمہاری آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تمہاری جنگیں شروع ہو جائیں گی، تمہارے اختلافات شروع ہو جائیں گے، جماعت در جماعت، قافلہ در قافلہ، جتھا در جتھا تم اختلاف کرو گے، قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میری امت کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر ان لڑائیوں کے بعد، ان جنگوں کے بعد، ان اختلافات کے بعد ایسے سال آئیں گے، ایسا وقت آئے گا جن میں موتان شدید، لوگ بیماریوں کی وجہ سے کثرت کی تعداد میں مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی بیماریاں وبا کی صورت میں وبا کی صورت اختیار کر جائیں گی، وبائی امراض ہوگی، وبائی امراض، ان وبائی امراض کی وجہ سے لوگوں کی اموات کی کثرت ہو جائے گی، کثیر تعداد میں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی عجیب و غریب وبائیں اللہ لوگوں پر مسلط کرتا ہے، جن میں لوگوں کی اموات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جن پر نظر یا ان کی گنتی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اس اختلاف کے بعد پھر ایسا زمانہ آئے گا، ایسے سال آئیں گے کہ ایسی وبائیں اٹھیں گی کہ لوگوں کی اموات کا سلسلہ
زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ پھر ان وباؤں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری اس امت کے لوگ زلزلوں کی صورت میں ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس امت پر، اس قوم کے آخر میں اللہ زلزلے نازل کرنا شروع ہو جائیں گے، زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کا جو اختلاف تھا وہ بھی دیکھ لیا، قتل و غارت کا سلسلہ دیکھا گیا، اس کے بعد کثیر تعداد میں وباؤں کا پھیلنا، اموات کی کثرت، اور اس کے بعد زلزلوں کو بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اذا استباح الزنا، اس وقت زلزلے آنا شروع ہوں گے جب کسی قوم کے اندر، جب کسی برادری کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، اس کو حلال سمجھیں گے، وشرب الخمور، شراب پینا عام، شرعام شراب پی جائے گی، وضربوا بالمعازف، اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، اس وقت اللہ اس قوم پر زلزلہ کی صورت میں عذاب نازل کرے گا۔ فَإِن تَابُوا وَنَزَوْا وَإِلَّا فَهَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اگر پھر بھی یہ لوگ توبہ طیب ہو گئے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ انہی زلزلوں میں ان کو خسف کر دے گا، ان کو زمین میں غرق کر دے گا۔ پہلے تو بہت کم سنا جاتا تھا، وہ تاریخ میں ایک مثال ہوا کرتی تھی۔ مثلا قوم فرعون کا ایک شخص جس کا نام قارون ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آیا، اللہ کے عذاب کا مستحق بنا، زمین میں غرق ہو گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن آج تو اس قدر کثرت ہے، ہر طرف سے افواہیں ہیں یا حقیقت ہے جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ وجہ ہمارے اپنے گناہ، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت۔ جبکہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، جس طرح تم لوگ خیر کو جلدی جلدی چاہتے ہو، طلب کرتے ہو، اگر اسی طرح میں اپنے فیصلوں میں جلدی کر لوں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو تمہارا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے تاکہ توبہ کر لو۔ ہاں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مزید ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بعض لوگوں کے لیے یہ مہلت ان کی توبہ کا باعث بنتی ہے تاکہ توبہ کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور بعض لوگوں کے لیے یہ ڈھیل اور مہلت ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو توبہ کر لی جائے تو خیر ہے، بہتری ہے، تو پھر اللہ اپنی خصوصی رحمت کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے آخر میں زلزلوں کی کثرت نہ ہوگی، بلکہ آپ نے ایک اور انداز میں بھی اسے قیامت کا قرب اور نسبتاً اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب زلزلے عام ہو جائیں، زلزلوں کی کثرت ہو، بار بار زلزلے ہوں، آپ نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جس طرح یہ ہاتھ سر کے قریب ہے، یوں سمجھنا کہ قیامت بھی تمہارے اسی طرح قریب ہے۔
اس قدر قیامت تمہارے قریب آ چکی ہوگی۔ اور یہ بات اس وقت کہی گئی جس زمانے میں نزول قرآن اور نزول قرآن کے زمانے میں ایک اہم ترین نقطہ رب العالمین نے فرمایا تھا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو، دیکھو کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے، غد آنے والی کل کو کہتے ہیں، آج اور پھر کل، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کل، یعنی قیامت کل ہے، اتنا قریب ہے، اور ہم پھر بھی بے فکر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں ہے۔ 1400 سال پہلے کہا تھا قریب آ چکا ہے، اب کتنا قریب ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہمیں نصیحت کی گئی کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب تمہارے اوپر بھی مسلط ہو جائے۔ اور ہمیشہ یہ عذاب ان قوموں پر اس وقت مسلط ہوتے ہیں جب کوئی قوم خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہے۔ حتی اذا فرحوا بما آتاہم، جب لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اخذناہم بغتۃ، اچانک سے ہم ان کی گرفت کر لیتے ہیں۔ اور جیسے شروع میں نے قرآن کی آیات پڑھی کہ اگر رات کا وقت ہو، انسان سویا ہو، عذاب آ جائے تو کیا کرے گا، اور اسی طرح دوپہر کا وقت، کھیل کود کا وقت یا کام کاج کا وقت ہو، عذاب آ جائے تو کیا کرے گا۔ ہر وقت انسان کو اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ ایسے اعمال جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کے، غصے کے باعث بنتے ہیں، ہمیں ان اعمال سے احتراز کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ۔